وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 6، درس نمبر 995۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے شدید عذاب سے بے خوف ہو کے زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اگر تم عجیب بات سننی چاہو تو کافروں کا یہ کہنا عجیب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے منکر ہوئے ہیں، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 6۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور یہ جلدی کر رہے ہیں برائی کی بھلائی سے پہلے۔ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمُرْسَلَاتُ، اور حالانکہ ان سے پہلے مثالیں گزر چکی ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، اور یہ لوگ، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے ان کی ناانصافیوں کو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، لیکن بے شک تمہارا رب جو ہے سخت عذاب دینے والا ہے۔ سامعین کرام، غافل لوگ جو ہیں وہ عذاب سے، اب ظاہر ہے کہ جو غافل ہیں، اور غافل کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں۔ سامعین کرام، ایک بات نوٹ کر لیں، آپ کو میں کہتا رہتا ہوں اور ابھی پھر کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو جب آپ دیکھیں اور تو اپنے حالات کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے لیے اس میں ہدایت دیکھیں، یا تو اس کے آپ مصداق ہیں یا نہیں ہیں۔ جو میں نے آیت ابھی پڑھی ہے، یہ اس میں مضمون یہ ہے کہ یہ لوگ آپ سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو خیر، شان نزول کے حساب سے میں تھوڑا سا آپ کو
وہ اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں گا، اور بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ادھر لوگ پیغمبر تشریف لائے، یہ چونکہ مکی تقریباً 8 کی سورہ رعد ہے، اور 8 سال ہو گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، 13 سال وہ مکے میں رہے، لیکن عذاب کی ڈر سناتے رہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی تبلیغ کی تیسرے سال، 3 سال کے بعد جو ہے یہ آیت نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ آواز دینی شروع کر دی، یا صباحا یا صباحا۔ تو ان سے جب سب لوگ جمع ہو گئے بمائے ابو طالب کے، وہ نہیں ابو لہب کے جو چچا تھا ان کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو ہمارا کوئی اس وقت ظاہری دشمن نہیں ہے، لیکن اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے اللہ کے نہیں کوئی لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے اور تم اپنے بچاؤ کی تدبیر کر لو، تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ ہاں ہم آپ کی بات کو سچ مانیں گے، کیونکہ آج تک آپ نے کہ منہ سے ہم نے کوئی جھوٹ بات نہیں سنی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے ان کو متنبہ کیا کہ دیکھو تمہاری جو روش ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ اور معبود بنا لیے ہیں، تو اس روش کے یعنی تمہارا جو اعمال ہے، جو رویہ ہے زندگی گزارنے کا، اس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تمہاری طرف متوجہ ہے، اور اللہ کے عذاب کا لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے۔ اس سے بچاؤ کی ایک صورت ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لو اور ایک اللہ کے سامنے سر جھکا دو، ایک اللہ کو اپنا رب مان لو۔ تو خیر وہاں جو رد عمل آیا وہ آیا، وہ کیا تھا رد عمل؟ کسی نے اس مجلس میں کسی نے پیغمبر کی بات کو، اس کے ڈراوے کو سچ نہ سمجھا اور منتشر ہو گئے بہرحال۔ اور پھر جو سلسلہ تبلیغ کا شروع ہوا ہے 13 سال تک، تو مکے میں یہ تھا کہ مزاحمت کا اور ظلم کا جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، ظلم سہنے کی ہدایت تھی۔ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روکے رکھو، ظلم برداشت کرنے کی ہدایت تھی مسلمانوں کو، لہٰذا مسلمانوں نے برداشت کیے، ہجرت کر لی، 2 مرتبہ ہجرت حبشہ ہوئی آپ کو معلوم ہے، اور آخر کار جو ہے وہ پھر ہجرت مدینہ پہ تبدیلی آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے چلے گئے۔ حضور کے مکہ چھوڑنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہاں مقامی لوگوں کی اکثریت نے مان کے نہ دیا، حضور کی بات پہ یقین نہیں کیا۔ تو خیر آج کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، کہ یہ بھلائی سے پہلے آپ سے برائی کے طالب ہے، جلدی کرتے ہیں۔ قرآن میں ایک آیت ہے وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، کہ اے ہمارے رب یوم حساب سے پہلے ہمارا کھاتا چکتا کر دے۔ یعنی اس سے یہ دیدہ دلیری تھی ان کی کہ اللہ کے عذاب پر ان کو یقین نہیں تھا، اور اس حد تک یہ انہوں نے یہ کہا مکے کے مشرکوں نے، وقالوا ان هذا ان کان هذا هو الحق من رب من عندك فامطر علینا، ایسی آیت ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء، کہ اے محمد اگر یہ دین حق ہے تمہارے رب کی طرف سے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے۔ تو خیر ان کو بارش کا کوئی یقین تو نہیں تھا، یقین یہ تھا کہ کوئی عذاب نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے وہ انکاری تھے،
اور آخرت کے لیے زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں تھے اور اپنے معبودان باطل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تقریباً وہی صورتحال تھی جو آج ہے۔ آج ہم پیغمبر کی جو عذاب ہے اس سے ہم نہیں ڈرتے، یعنی جو عذاب کی خبر ہے، عذاب کی خبر دیکھیں یہ بہت واضح ہے، قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی۔ یہ میں یہاں رک کے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، پس کیا بدلہ ہے جو تم میں سے ایسی روش اختیار کر لے لیکن دنیاوی زندگی میں شرمندگی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو آج تو ہماری کیفیت تو یہی ہے سامعین کرام۔ دیکھیں میں دھوکے میں نہ رہے، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں دھوکے میں نہ رہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ہم میں ایمان کا ایک ذرہ نہیں ہے، نہ اللہ کا کوئی خوف ہے، نہ اللہ کے عذاب کا کوئی خوف ہے، نہ اللہ کے انعامات کی کوئی لالچ ہے، نہ توقع ہے، نہ یقین ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے، اور بڑی ایک اس وقت بری حالت ہے سامنے کی۔ اب یہ ہے نا کہ یہ آیت جو ہے یہ آج کے لیے ہم لیتے ہیں، یا تو ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے فکر ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، یا اس کی فکر ہے۔ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس آیت میں کیا ہے؟ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمُرْسَلَاتُ، یہ جلدی کرتے ہیں آپ سے برائی کی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ دیکھیں اس آیت کا مطلب لیں آپ۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے غافل ہیں، بلکہ ہمیں یقین ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ تو ہم زندہ ہوں گے دوبارہ، اور اگر ہو بھی گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہم امتی ہیں۔ اول تو ہم بخشش کا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے، امت کو بخش دوں گا، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، یہ ایک شاعر نے وہ کی ہے، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری۔ اب وہ جو ہے ہم سنتے ہیں یا بعض واعظین سے یعنی خوشخبریاں سنتے رہتے ہیں کہ بھئی جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا، بات ختم ہو گئی۔ دیکھیں کتنی جہالت ہے، یعنی یہاں میں رک کے یہ کہتا ہوں کہ جہالت کی انتہا ہے کہ آپ ایک بات کو سمجھے نہیں۔ اور اب ظاہر ہے یہ اس کی مثال ایسے ہے، ایک بھوکا ہے، اس کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے اور کوئی اسے کہتا ہے تم کھانا کھا لو تو تمہارا پیٹ بھر جائے گا، تو وہ زبانی طور پہ کہتا ہے کہ میں نے کھانا کھا لیا، تو اس سے تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ کھانا کھاؤ گے تو پھر آپ کا پیٹ بھرے گا۔ اسی طرح قرآن ایک غذا ہے، یہ دین اسلام ایک رویہ ہے۔ اس رویے کو اگر ہم نہیں اپناتے اور قرآن کی پر عمل نہیں کرتے اور حضور کے نقش قدم پر زندگی نہیں گزارتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو وہ غذا استعمال ہی نہیں کر رہے، پھر بھی آپ کی توقع ہے۔ دیکھیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت کریں۔ دیکھیں عقل کی بات ہے کہ ہر چیز کے تقاضے ہوتے ہیں۔ کلمہ طیبہ پڑھنے والا یقیناً جنت میں جائے گا اگر وہ اس کے تقاضے پورے کر دے، بس ایک بات ہے، اور بالکل صحیح حدیث ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے، کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے لا الہ کہہ دیا جنت، لیکن شرط ہے اس میں، اور شرط ایسی ہے کہ جو اسی طرح ہے، مطلب آپ کھانا کھا لیں تو پھر آپ کا پیٹ بھر جائے گا۔ قرآن کو آپ قبول کر لیں
تو قرآن آپ کو جنت میں لے جائے گا، آپ کی سفارش بنے گا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سفارش کریں گے، کچھ اگر 19-20 ہو گیا، غلطیاں ہو گئی تو آپ کی سفارش کریں گے پیغمبر۔ ایسے تو نہیں ہوگا جیسے ہمارا رویہ ہے۔ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارا رویہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، اندوہناک ہے، خطرناک ہے، شرمناک ہے، کیا الفاظ میں کہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارا تو کوئی دین اسلام کو ہم جانتے تک نہیں، اپنی حقیقت سے ہم آگاہ نہیں ہیں کہ میں کون ہوں، اپنے مقصد حیات سے بھی ہم واقف نہیں ہیں، اللہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، اللہ کی اسی طرح اللہ کے رسول سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بڑی گہری باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں۔ اگر ایسا ہے، پھر ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، ہم تو نفسانی خواہشات، مرضی، آپ کو پتہ ہے، عام طور پہ آپ دیکھ لیں کہ ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارتے رہنا چاہتے ہیں۔ میں تو ویسے ہی آپ کو باتیں سناتا رہتا ہوں، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرا کام تو پہنچانا ہے۔ میاں بیوی کی میں بات کرتا ہوں تو بیگمات ہوں یا ان کے شوہر ہوں، یہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تو تھوڑی تیار ہیں، اپنے خیال کو، اپنے روش کو۔ تو یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دیکھو، ایک بات تو اس میں جو مضمون اس آیت میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اپنے لیے، پھر ایک زندگی اس کو دی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ باوجود اس کی غلطیوں کے اس کو مہلت دیتا رہتا ہے۔ زندگی میں یعنی دار الجزا نہیں ہے مکمل طور پہ، اگرچہ اس میں ابھی آگے مضمون آئے گا، اعمال کی سزا تو ملتی ہے، لیکن وہ ایک حد تک ہے، وہ انشاءاللہ آگے آیت آ رہی ہے، اس میں انشاءاللہ اس کی بات کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ زندگی میں اللہ تعالی ہمیں مہلت دیتا رہتا ہے، جب تک سانس ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ لیکن آپ زندگی کی امید میں توبہ میں تاخیر نہ کیجیے، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کتنی ہے، کتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کی لکھی ہوئی ہے، یہ آپ کو نہ معلوم ہے نہ ہو سکتا ہے۔ زندگی اچانک ختم ہو سکتی ہے آپ کی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ مجھ سے کافی کم عمر لوگ جو ہیں چلے گئے ہیں۔ میرے 10ویں میں ایک ساتھی تھا، وہ یعنی یہ 70 کی بات ہے، ابھی 2021 میں ہم ہیں نا، تو وہ ٹھیک ٹھاک تھا، ہٹا کھٹا تھا، بس مر گیا، پھر ایک اور مر گیا اسی دوران۔ پھر یہ ہے کہ لوگ ظاہر ہے کہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا، اچانک موت آ جاتی ہے، اچانک حادثہ ہو سکتا ہے، اچانک کوئی بیماری آ سکتی ہے، کسی وقت بھی آپ کی زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ تو زندگی کی آس میں توبہ کو ٹالیے نہیں، ابھی اسی وقت توبہ کر لیں، اللہ کے بندے کو ڈھونڈیں، اس کے ہاتھ پہ توبہ کریں، اکیلے نہ کریں۔ رسول یا نائب رسول کے پاس آپ نے جانا ہوگا۔ بہرحال یہاں جو آیت کا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھیں اس میں یہ جلدی کیوں مچاتے ہیں، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، یہ یعنی بھلائی سے پہلے برائی، عذاب سے پہلے یہ ثواب سے پہلے عذاب کے طلبگار ہیں۔ اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کو عذاب کی کوئی جلدی ہے، موت کا تو کوئی خواہش مند نہیں ہوتا، موت سے تو سب لوگ ڈرتے ہیں۔ تو لیکن یہ صورتحال کہ آپ جو حق کی دعوت آپ کو دے رہے اس سے یہ مطالبہ کرنے لگیں عذاب کا،
تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عذاب پر یقین ہی نہیں. دیکھیں اصل میں جو ڈھیل ہے نا، ڈھیل، اس سے ہم لوگ ناجائز فائدہ لیتے ہیں. ایک انسان مثال کے طور پہ چین اسموکر ہے، مثال دے رہا ہوں، چین اسموکر ہے اور سگریٹ کی ڈبی پہ بھی لکھا ہوا ہے، سڑی سڑی شکلیں بنی ہوئی ہیں ہونٹوں کی، منہ کی، اور پھر گلے کا اور یہ سینے کا، اور کبھی کبھی اور وارننگ بھی لکھی ہوتی ہے، لیکن وہ سگریٹ کی عادت نہیں چھوڑتا. میں نے خود بعض لوگوں کو یعنی سگریٹ ایسے دیکھا ہے، دعوے سے کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، مجھے دیکھو میں بلا کا سگریٹ نوش، کچھ بھی نہیں. اب اس میں یہ ہے کہ آپ یعنی اس کو میں مثال بنا کے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کو بیماری کا خوف، ڈر نکل گیا، آپ سگریٹ پی رہے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہو رہا، آواز کڑک ہے، مزے ہو رہے ہیں، مرغولے بنائے جا رہے ہیں آپ، اور آپ کو کوئی خوف نہیں ہے. یہ مہلت اور یہ یعنی نتائج فوراً یہاں اگر دنیا میں نہیں ملتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی غفلت زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ آپ دیکھ لیں، یہ اس میں کوئی اتنی گہری بات میں نہیں کر رہا، عام بات ہے، ہم دلیر ہوتے جاتے ہیں، گناہوں پہ دلیری آتی جاتی ہے، گناہ بڑھتے رہتے ہیں، گناہ میں ہم پورے کے پورے ڈوب جاتے ہیں اور پھر دلیری دکھاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے، اس میں زیادہ تفصیل میں کیا، ہم سود لے رہے ہیں مثال کے طور پہ، عام ایک رویہ ہے، سودی قرضے، سودی نظام میں ہم اندر ہیں، تو سود لے رہے ہیں، دے رہے ہیں. یہاں مردان میں یا کہیں بھی سود پہ آپ کو پیسے مل جائیں گے. اس وقت 2021 کی میں بات کر رہا ہوں، جنوری کا مہینہ، سودی کاروبار ہو رہا ہے، لوگ لے رہے ہیں. اور ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے سودی کے بارے میں. ایک سود خور تھا، پرانا، مطلب میرے ہی میں اپنا واقعہ سنا رہا ہوں، کسی سے سنا ہے لیکن باوثوق. تو ایک یعنی نام وغیرہ تو خیر میں نہیں بتا رہا، تو وہ سود کا لین دین کرتا تھا، سود پہ پیسے دیتا تھا. کچھ آدمیوں کا وفد گیا، کچھ علماء ہوں گے یا جو بھی ہے، ان کے پاس گیا ان کو روکنے کے لیے کہ بھئی یہ سودی کاروبار مت کرو، چھوڑ دو اس کو. اس نے ماچس رکھی ہوئی تھی اور موم بتی رکھی ہوئی تھی. اس نے موم بتی جلائی ماچس سے اور کہا دیکھو میں اس پہ اپنا ہاتھ رکھتا ہوں اور میں اس کے لیے تیار ہوں، تو تم لوگ مجھے کس چیز کی، یعنی میں آگ کے لیے تیار ہوں. یعنی یہ دیدہ دلیری ہے. اب آگ پہ اس کا یقین نہ ہونا، دیکھیں آگ پہ اگر یقین ہوتا تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے پاگل شخص کہ وہ یہ کہے، لیکن اس کی دیدہ دلیری، اس کی ہٹ درمی اور اس کی بات سے واضح ہو گیا کہ اس کو کوئی آخرت کے عذاب کا خوف نہیں تھا. تو بہرحال ایسی بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ بہت ایک شدید قسم کے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، شدید قسم کے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ غفلت جو ہے یہ ہمیں لے ڈوبے گی. آج یہ ایک غفلت کا ماحول ہے. یہ دیکھیں آیت میں مضمون اگر آپ دیکھیں، آپ کے لیے اس میں مضمون موجود ہے، یعنی غافل لوگوں کے لیے. غافل لوگ جلدی مچاتے ہیں، جلدی نہیں مچاتے. آج ہم ٹھیک ہے اگر ہم عذاب کی جلدی نہیں مچا رہے، لیکن ہم زندگی ایسے گزار رہے ہیں جیسا کہ عذاب پر ہمیں کوئی یقین حاصل نہیں. ہم بس زندگی گزار رہے ہیں اپنے مزے سے، اور بس آپ دیکھیں کھاؤ پیو عیش کرو، کھا لے پی لے جی لے، یہ کیا زندگی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے عذاب پر یقین نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے یا اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. ہمارا تو کسی بات پر یقین نہیں ہے، نہ اعمال کے برے نتائج پر ہمیں یقین ہے. بس یہی دنیا ہے ہمارا. تو دیکھیں میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ آج جس معاشرے میں میں رہ رہا ہوں، اس معاشرے کو کوئی پرواہ نہیں،
نہ اللہ کی، نہ اللہ کے رسول کی، نہ دین کی، نہ آخرت کی، نہ قبر کی، نہ جنت کی، نہ دوزخ۔ یہ بات تو بڑی خطرناک ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور ایسے تو یعنی بہت مشکل سے جو ہے بہت بڑی مشکل میں ہم اس وقت ہیں، اور اس مشکل سے ہم جان بھی نہیں چھوڑانا چاہتے۔ مسئلہ تو یہ بھی ہے نا۔ اس میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو قد خلت من قبلہم المثلات، میرے عذاب کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ کیا قوم نوح، اب یہ جو عذاب آئے آج تو تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور ان کے یعنی کھنڈرات موجود ہیں، قوم سمود کے، مدائن صالح کے، قوم شعیب کے، قوم عاد کے، یہ سارے کھنڈرات موجود ہیں، بستیاں موجود ہیں۔ اور قوم لوط پہ جو عذاب آیا ہے وہ جگہ موجود ہے، وہ ڈیڈ سی موجود ہے، وہ سب موجود ہے۔ تو یہ مثالیں تو ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہمارا تو یقین نہیں ہے۔ آج کے مسلمان کا کوئی یقین نہیں ہے اللہ کے عذاب پر۔ اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے بے نیاز ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ مہلت ختم ہونے والی ہے۔ یہ بات میں آپ کو کہہ دوں، مہلت کا وقت ختم ہونے والا ہے، اور حساب کتاب کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ان ربک لذو مغفرۃ للناس، بے شک آپ کا رب بہت بخشش والا ہے لوگوں پر۔ یعنی یہ ایک دم عذاب اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں لوگوں کو فوراً پکڑ لیا کروں تو دنیا تو ختم ہو جائے گی، لیکن ولاکن یؤخرہم الی اجل مسمى، ایک وقت تک وہ ہے، ایک مہلت کا وقت ہے۔ دنیا جو ہے وہ مہلت کا وقت ہے سامنے کا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو آپ کہیں شیطان کے دھوکے میں نہ آ جائیں کہ وہ آپ کو دھوکہ دے دے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، شیطان نے جس وقت انکار کیا تو اس کو اللہ کے عذاب پر یقین نہیں تھا، بس اس کی انا تھی اور خود سری تھی۔ یہی شیطانی رویہ آج ہمارا ہے، ہماری خود سری ہے، اور شیطان ہم پر غالب ہے، شیطان ہمارا ساتھی ہے۔ ہم لوگ بھٹک گئے ہیں اور بھٹکے رہنا چاہتے ہیں۔ تو وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اگرچہ ہمیں یقین نہیں ہے، لیکن جلد پتہ چل جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمُثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اب ان آیت کی ترجمہ سنا دیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور یہ جلدی مچاتے ہیں برائی کی بھلائی سے پہلے۔ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمُثَلَاتُ، حالانکہ ان سے پہلے عذاب واقع ہو چکے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور آپ کا رب لوگوں کو باوجود ان کی ناانصافیوں کے معاف کرنے والا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، لیکن اگر یہ باز نہ آئے تو بے شک آپ کا رب سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب۔ اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے برائی کے جلد خواستگار یعنی طالب عذاب ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذاب واقع ہو چکے ہیں، اور تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کی بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے، اور بے شک تمہارا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔